آپ کور کمیٹی کے رکن ہیں؟ جی. کس نے بنایا آپ کو کور کمیٹی کا؟ جی خان صاحب نے ڈائریکٹ. بنٹی صاحب جب خان صاحب سے جیل میں ملے، جو کچھ وہ کہتے تھے وہی باتیں جو جیل میں لوگ ملتے ہیں باہر آ کے کیا میڈیا کو وہ چیزیں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے وٹنسڈ کہ خان صاحب نے اندر یہ کہا ہے لیکن باہر آ کے وہ نہیں کہا، باہر آ کے وہ باتیں نہیں ہوئی. آپ یو کے کی میٹھی جنت میں اور فضا میں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کا لیڈر خان صاحب جیل میں ہیں، یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ یقین کریں رات کو نیند بھی نہیں آتی، آزاد ہو کے بھی نہیں آتی خان صاحب کے لیے. کیونکہ خان صاحب دیکھیں، ہمارے سے خان صاحب کو ضرورت تھی یہ کام سب کرنے کے لیے. خان صاحب یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں. جب تک ہماری پارٹی احتجاج کی طرف نہیں نہ جائے گی تب تک بات نہیں بنے. جیل میں کتنی بار عمران خان صاحب سے ملے؟ جی 2 بار. کیا کہا انہوں نے؟ پارٹی کے والے سے بھی بات ہوتی تھی اور زیادہ ٹائم نکل جاتا تھا، کیسوں کے والے سے انہوں نے اپنے لیگل ٹیم سے بات کرنی ہوتی تھی. آپ کا کیا لینا دینا پھر عمران خان، پاکستان، سیاست، جنگ و جدل کے حالات کے ساتھ؟ جی خان صاحب جو ہے نا شروع سے ہمارے ہیرو تھے. میرے دادا ابو مجھے بچپن میں پاکستان لے گئے تھے. ابتدائی تعلیم میں نے پاکستان سے حاصل کی، برٹش بورن ہونے کے باوجود. اس کے باوجود اب فواد چودھری پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، فواد چودھری نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ غداری کی. اس نے اس وقت جب وہ ہماری پارٹی میں تھا اس وقت بھی اصل میں یہ ان کا بندہ ہے. لیکن فواد چودھری کو پی ٹی آئی میں لانے والے آپ ہیں. میں نے اس وقت غلطی کی کیونکہ میں نے اس وقت اس کو جب فواد کو لے کے آیا، خان صاحب اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے. خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا نعمان شاہ کو. اگر فواد چودھری صاحب جیلم میں ان ہوگے تو کیا جیلم کے عوام اور وہاں کے جو پارٹی کے رہنما ہیں قبول کریں گے؟ دیکھیں جی، اس کا بھائی ہے وہ دوسرا، کیا نام ہے وہ جو فیصل. ہاں وہ فیصل وکیل ہے، جو اس نے دونوں حلقوں میں الیکشن لڑا ہے، NA61 میں بھی اور NA60 میں بھی. وہ سمجھتا تھا کہ 25-30 ہزار ووٹ مل جائے گی ایک حلقے سے. کیا ہوا؟ تو لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا. پارٹی بالکل ان کو لے گی نہیں، کیونکہ جتنا نقصان اس نے پارٹی کا کیا ہے. اس کی 2-3 کوالٹیاں ہیں. ایک یہ جھوٹ بڑی دلیری سے بولتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی. اور یہ ہے کہ اس نے جب کہا تھا، ایک دفعہ کہا تھا جی کہ میں خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہو، جب اڈیالہ جیل سے باہر ٹکٹ نہ ہو تو میں تو کونسلر نہیں بن سکتا. وہ اس نے ایک زندگی میں پہلا سچ بولا ہے. فیصل واوڈا اور فواد چودھری ایک ہی چیز کے مورے ہیں. ان دونوں کا سیاسی باپ ایک ہی ہے. 94% لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ انگلینڈ جیسے ملک کی نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان رہنا چاہتے ہیں. اس کی مثال میں دیکھیں ہمارے خان صاحب ہیں. دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ اتنی اثاثیں چھوڑ کے ادھر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کس لیے؟ پھر جائیں گے پاکستان انشاءاللہ، بار بار جائیں گے پاکستان. انشاءاللہ. سیاست پھر بھی کریں گے. بالکل، ابھی بھی کر رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، اور آج کے گورکھ دھندا میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما، برٹش نیشنل بھی ہیں اور پاکستان کے اندر کیسے صورتیں برداشت کی، خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، لمبے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے یہ رکن ہیں. ندیم افضل بنٹی ان کا نام ہے. تو آج کے گورکھ دھندا میں ان کے ساتھ بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوں گی اور کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور دیگر عوام جو ہیں عمران خان صاحب کے چاہنے والے وہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. ندیم افضل بنٹی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ. بنٹی کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ یہ بچپن سے نک نیم ہے، میری فیملی نے ہی رکھا تھا، میرے ماموں نے رکھا تھا. بانٹے کھیلتے تھے؟ نہیں، میرے خیال باؤنٹی چاکلیٹ ہوتا تھا اس وقت، وہ کھاتا تھا تو وہ شاید اس وجہ سے ہوا. انگلینڈ کب اور کیسے آنا ہوا؟ جی میں پیدا ادھر ہوا ہوں. آپ برٹش بورن ہیں؟ جی 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 جی. آپ کا کیا لینا دینا پھر عمران خان، پاکستان، سیاست، جنگ و جدل کے حالات کے ساتھ؟ جی خان صاحب جو ہے نا شروع سے ہمارے ہیرو تھے. میرے دادا ابو مجھے بچپن میں پاکستان لے گئے تھے. ابتدائی تعلیم میں نے پاکستان سے حاصل کی، برٹش بورن ہونے کے باوجود. اس کے باوجود. اور پھر میں ادھر آ کے کالج اور اپنی باقی تعلیم ادھر ختم کی. اور ہم شروع سے خان صاحب کو فالو کرتے تھے. اور جب یہ اور ہر پاکستانی کا یہ خواب ہوتا ہے جب بھی ادھر آتا ہے نا کہ میں ایک دن پاکستان جا کے سیٹل ہوں گا.
ٹھیک. تو میرے دادا ابو کی یہ خواہش تھی کہ میں جب ادھر آ گیا کالج لائف کے بعد، پھر میں نے ادھر کام شروع کیا، بزنس شروع کیا، لیکن ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں پاکستان جا کے رہوں، اور وہ پوری کی. وہ پوری کی. اور جب میرے دادا ابو کی یہ خواہش تھی، ٹھیک. تو خان صاحب کو جو ہم فالو کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور خان صاحب واحد بندہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے، لیا ہر لحاظ سے. کچھ نہیں لیا. کیا لیا اس نے؟ ٹھیک. کچھ نہیں لیا. اب 2002 میں یا 2000 کے دور میں آپ عمران خان صاحب کے زیادہ قریب ہوئے. جی 2002 میں نے پارٹی جوائن کی اور سیاست شروع کی. پہلے ادھر یو کے میں کرتا تھا، اس کے بعد 2008 میں پھر پاکستان چلا گیا. اس کے بعد پھر میں نے ادھر جلسے کیے. پھر خان صاحب نے مجھے خود کہا کہ جی تمہاری تو ادھر ضرورت ہے. ٹھیک. میں جلسے جلوسوں کے اوپر بھی آؤں گا. 2008 سے 2002 سے لے کے آج تک آپ کی سٹرگل ہے. آپ کور کمیٹی کے رکن ہیں. جی. کس نے بنایا آپ کو کور کمیٹی کا؟ جی خان صاحب نے ڈائریکٹ. کتنے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں؟ آئی تھنک 74-75 ہے. یہ جب کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں؟ میکسیمم میرے خیال منیمم اور 45-50 ہوتے ہیں. 50 ہوتے ہیں. آپ یو کے کی میٹھی جنت میں اور فضا میں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کا لیڈر خان صاحب جیل میں ہیں. یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ یقین کریں رات کو نیند بھی نہیں آتی. آزاد ہو کے بھی نہیں آتی خان صاحب کے لیے. کیونکہ خان صاحب دیکھیں ہمارے اس خان صاحب کو ضرورت تھی یہ کام سب کرنے کے لیے. خان صاحب یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہ جیل میں، پاکستانیوں کے لیے جیل ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جیل ہے. ان کے بچے ادھر ہیں، سیٹل ہیں، سب کچھ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دکھ بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. خان صاحب باہر آئیں کیونکہ آسائشیں کی زندگی گزاری انہوں نے، لیکن ہے کہ ہمارے لیے وہ یہ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے لیے تو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، اور جن کے لیے مصیبتیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جی پارٹی ورکر جو ہے نا، اس نے بہت کوشش کی. جتنی میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے ورکر نے مار کھائی ہے نا، اس سے پہلے کسی جماعت کے ورکر نے مار نہیں کھائی، یا جتنی زیادتیاں برداشت کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری پارٹی احتجاج کی طرف نہیں نہ جائے گی تب تک بات نہیں بنے. جیل میں کتنی بار عمران خان صاحب سے ملے؟ جی 2 بار. کیا کہا انہوں نے؟ پارٹی کے والے سے بھی بات ہوتی تھی اور زیادہ ٹائم نکل جاتا تھا. کیسوں کے والے سے انہوں نے اپنے لیگل ٹیم سے بات کرنی ہوتی تھی. اور فل سپرٹ میں یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ خان صاحب کو ملنے گیا تو میں شیر ہو گیا خان صاحب کو دیکھ کے. اچھا. جس طرح وہ آئے باہر، جس طرح ان کا سٹائل تھا، تسبیح تھی. اور وہ پہلا دن تھا ان کا جب پچھلی دفعہ ان کو میرے خیال ہے 6 ہفتے کے لیے ملاقات نہیں کرنے دی. تو وہ پہلا دن تھا جس دن میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ پہلے دن تھا ملاقات کا. اس دن ہم گئے تھے. ڈی چوک میں جب احتجاج ہو رہا تھا آپ اس دن وہاں موجود تھے؟ جی میں اس دن اسی علاقے میں تھے ادھر ہی. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ امین گنڈا پور صاحب ادھر سے آگے نہیں آ رہے تو اس کے بعد ہم پیچھے ہو گئے اور پھر نیکسٹ ڈے میں یو کے آ گیا. کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور علی امین گنڈا پور آپ کو پتہ چلا پیچھے ہو گئے تو آپ یو کے آ گئے. کیوں پیچھے ہوئے تھے؟ اس میں کیا راز ہے؟ جی اس میں ابھی تک جو ہے نا وہ کلیئر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ہوئے، نہ پتہ ہے اور نہ کوئی ان کے اوپر ہم کوئی بلیم لگا سکتے ہیں، نہ ان کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں. لیکن نقصان ہوا ان کے واپس آنے کا؟ جی میں سمجھتا ہوں شاید پارٹی کو زیادہ بہتر ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں نا کہ اس دن اگر احتجاج ہو جاتا نا تو اس دن یہ تھا کہ پنجاب پورا بھی نکلا تھا. جہلم سے لوگ گئے تھے، بڑے بندے گئے. آپ لے کے گئے تھے؟ جی لے کے گئے تھے. کیا کوئی ڈیل تھی؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی ڈیل تھی. اگر ڈیل نہیں تھی تو آج بشرا بیگم کس نیت سے اور کس وجہ سے چھوڑ دیا گیا؟ یہ تو پتہ ہے کہ کیسز اب نہیں تھے. جی یہ میرے خیال سے کیونکہ پارٹی نے احتجاج کی کال بھی دی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، شاید اس وجہ سے، یا پھر اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ترمیم ہوئی ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا جی بشرا بی بی کو بات، کیونکہ بشرا بی بی پاس کیس تو ان کے پہلے بھی نہیں تھے. ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی، ان کو تو صرف انہوں نے خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے رکھا ہوا. ٹھیک. بشرا بیگم کہا جا رہا ہے کہ لیڈ کریں گی.
ہاں جی، اللہ کرے لیڈ کرے. بہنیں عمران خان صاحب کی جیل میں ہیں. جی بہنیں جیل ہیں خان صاحب کی، اور ان کا بڑا ورک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی وہ اسٹرگل کر رہی ہیں اکیلی باہر نکلتی ہیں، جس طرح اس دن ڈی چوک میں بھی وہ آئی ہیں، ان کو بھی لیڈ کرنا چاہیے اور فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کرنا چاہیے. پارٹی کے معاملات میں ان کو پورا انٹرسٹ لینا چاہیے. کیا بشرا بیگم عمران خان صاحب سے بغاوت کر سکتی ہیں؟ جی اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد تو ہر بندے کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ خان صاحب کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کی بہن ہو، عمران خان کا بانجا ہو، عمران خان صاحب کی اہلیہ ہو، کوئی بھی اور شخص ہو، ایون شاہ محمود قریشی، کیا عمران خان صاحب کی جگہ کو لے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بندہ خان صاحب کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا فارورڈ بلاک، میں کہتا ہوں جتنے لوگ ایم این اے ایم پی بنے ہوئے ہیں وہ فارورڈ بنا لیں، وہ زیرو ہیں. ایم این اے ہو کے بھی وہ زیرو ہیں. وہ زیرو ہیں. زیرو ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب جدھر سے ایم این اے ایم پی فارورڈ بلاک ادھر سے جس بندے کو کھڑا کریں گے وہ بندہ بنے گا، بن جائے گا، جو کہ ثابت ہوا 8 فروری کو. نہیں. بنٹی صاحب جب خان صاحب سے جیل میں ملے، جو کچھ وہ کہتے تھے وہی باتیں جو جیل میں لوگ ملتے ہیں باہر آ کے کیا میڈیا کو وہ چیزیں بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی جو باہر آ کے میڈیا پہ انہوں نے کوئی ایسی نہ بتائی ہو، لیکن کافی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے وٹنسڈ کہ خان صاحب نے اندر یہ کہا ہے لیکن باہر آ کے وہ نہیں کہا، باہر آ کے وہ باتیں نہیں ہوئی. وہ پھر یہ ہے کہ شاید پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب نے دوسری بار منع کر دیا ہو کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، تو اس لیے ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی شاید اس میں مرضی ہو، دوبارہ خان صاحب نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہو یا فیصلہ چینج کر لیا. گور خان حامد خان خان صاحب کے نامزد کرتا چیئرمین ہیں اور پرانے ساتھی ہیں. گور خان تو چلے نہیں ٹھہرے، ان کے اوپر شک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ مخلص نہیں ہے. دیکھیں جی، پارٹی کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں، مشکل حالات میں انہوں نے الیکشن کے ٹائم پہ بھی تھے، اور احمد خان جو ہے نا وہ شروع سے پارٹی کے فرنٹ لائن میں تو کبھی بھی نہیں رہے. وہ زیادہ تر لیگل افیئر دی پارٹی کے دیکھتے ہیں، اور باقی تو سارے جو ہے نا میرے خیال سے لوگ یہ ہے کہ پبلک جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ احتجاج کریں. کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ اگر پبلک یہ چاہتی ہے، اور آپ کی جماعت کے جو موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ از ون آف دی بیسٹ گائے ان یور پارٹی ایٹ دا مومنٹ، جی وہ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ انصاف سڑکوں سے ملے گا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا. یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں جی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے بعد اگر کوئی بندہ پبلک نکال سکتا ہے نا وہ شیر افضل مروت ہے. ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. سر دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ شیر افضل مروت جو ہے نا وہ آج خان صاحب یا آج پارٹی ان کو انسٹرکشن دیں گے آپ نکالیں بندے، تو وہ ہر ضلع سے بندے نکالے گا. لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن وہ تو بیمار ہیں. بیمار ہیں لیکن ابھی ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور وہ ریڈی ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں اور کون نہیں کرنے دے رہا؟ پارٹی شاید خان صاحب نے ابھی تک روکا ہوا ہے، یا خان صاحب نے پہلے ٹرائی کیا، علی مین صاحب انہوں نے کیا. لیکن ہے کہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ایون تو وہ کے پی کے ہیں، لیکن پنجاب میں بھی اگر کوئی بندہ کسی کو نکال سکتا ہے وہ شیر افضل مروت ہے. کوئی اور لیڈر نہیں، خان صاحب کے بعد کوئی اور لیڈر نہیں ہے. اگر احتجاج کرنے یہ کہہ رہے ہیں نا 2 لاکھ 4 لاکھ بندہ کبھی بھی نہیں نکلے گا. آئینی ترمیم ہو گئی، قاضی فائز چلے گی، 3 نمبر والا چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بن گیا، منصور علی شاہ نہیں بن سکے. اب نہیں احتجاج کریں گے تو کب کریں گے؟ دیکھیں جی، احتجاج اب کیا بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے تھا. تو جتنا ہم لیٹ کر رہے ہیں نا، ہمارے خان صاحب اندر ہیں، ہمیں پریشانی ہے، ہم چاہتے ہیں اور پبلک چاہتی ہے احتجاج کریں، لیکن ان کو لیڈ کرنے والا لیڈر چاہیے جس کی وہ سنیں، جس کے پیچھے وہ نکلیں. وہ میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل سے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. آج شیر افضل مروت کو آپ کہہ دیں کہ خان صاحب اندر سے آرڈر آ جائے کہ لیڈ کرے، میں پورا پاکستان باہر نکلے گا. بشرا بیگم کو اگر خان صاحب کہتے ہیں تو پھر کیوں پاکستان نہیں نکلے گا؟ دیکھیں جی، وہ نکلے گا، ان کے پیچھے بھی نکلے گا، لیکن ہے کہ جب لیڈ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ جا کے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. شاید ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے.
سیاست میں. اور شیر افضل یہ ہے کہ لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں, اور جب یہ جا کے ینگسٹروں میں, یوتھ میں بات کرتے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بیگم اور شیر افضل اگر دونوں لیڈ کریں تو بہت زیادہ یعنی کہ افیکٹ ہو سکتا ہے, اور خان صاحب انشاءاللہ ود ان نو ٹائم باہر ہوں گے. چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے کس علاقے سے تعلق ہے؟ جی جیلم سے. کس حلقے سے ہے؟ پی پی جو ہے وہ 25 NA60. فواد چودھری کے حلقے سے؟ نہیں, فواد چودھری کا حلقہ تھا NA61 کسی زمانے میں. اب فواد چودھری پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, فواد چودھری نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ غداری کی. اس نے اس وقت جب وہ ہماری پارٹی میں تھا اس وقت بھی اصل میں یہ ان کا بندہ ہے. لیکن فواد چودھری کو پی ٹی آئی میں لانے والے آپ ہیں. میں نے اس وقت غلطی کی, کیونکہ میں نے اس وقت اس کو جب فواد کو لے کے خان صاحب اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے. خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا نعمان شاہ کو, لیکن ہے کہ ہم نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سیف اللہ نیازی صاحب کے پاس. نعمان شاہ جو گدی نشین ہیں؟ جی نہیں, گدی نشین پیر انیس صاحب ہیں. پیر انیس, یہ ان کے کزن ہیں. آپ نے خود ساتھ ہو کے فواد چودھری کو ٹکٹ دلوایا پی ٹی آئی کا؟ میں نے سر ٹکٹ لے کے فواد چودھری کو اگلے دن نیکسٹ ڈے ٹکٹ دیا, نیٹ پہ چڑھا کے ٹکٹ دیا. اور اس وقت ہم نے اس لیے ٹکٹ لیا, میں نے پارٹی نے مجھے کہا تھا, مجھے ایک ہمارے لیڈر ہیں اس نے کہا تھا کہ جی کل تم کمپلین کرو گے, تمہیں نہیں اس کے بارے میں پتا. میں نے بولا مجھے کیا ضرورت ہے جی کمپلین کرنے کی. یہ اس وقت نون کے اور دوسری جماعتوں والے ٹی وی پہ ٹاک شو میں بڑی بدتمیزی کرتے ہوتے تھے ہمارے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک, تو ان کو ایسا بندہ چاہیے تھا. تو ان کو ایسا بندہ چاہیے تھا. میں نے بولا کہ کم سے کم چلو یہ ان کا مقابلہ یہ کر لے گا. ٹھیک ہے. 9 مئی جب ہوا تو آپ کہاں تھے؟ 9 مئی جب ہوا تو میں انگلینڈ تھا. 9 مئی کے کتنے دنوں کے بعد پاکستان گئے؟ اس کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے نہ کال آئی خان صاحب کی کہ انہوں نے مجھے زمان پارک بلایا, تو میں اس کے بعد چلا گیا. میرا خیال ہے 9 مئی کے بعد اور خان صاحب کی گرفتار ہونے سے پہلے. خان صاحب گرفتار ہو کے کچھ 2-3 دن پہلے. فواد چودھری اس وقت چھوڑ چکے تھے. ہاں نہیں. خان صاحب نے آپ کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا آپ کے فوٹو اور کہا کہ آئندہ پی ٹی آئی کا جھنڈا جہلم میں ندیم افضل بنٹی جو ہے, میں نے وہ دیکھا, آپ اٹھائیں گے. جی. ان کو لگتا تھا کہ آپ یہ کام کر پائیں گے؟ کیونکہ جی دیکھیں کافی عرصے سے خان صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. خان صاحب کو پتہ ہے میرا, اور خان صاحب دیکھیں اگر ایسے ہی تو نہیں میرا نام جانتے. خان صاحب لاکھوں ورکر ہیں ان کے, اگر میرا خان صاحب بائی نیم مجھے جانتے ہیں تو وہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور خان صاحب نے مجھے اگر انگلینڈ سے بلایا تو کچھ سوچا ہی ہوگا. جب خان صاحب نے آپ کو انگلینڈ سے بلایا, خود اٹک اور اڈیالہ جیل چلے گئے, اور آپ کتنے عرصے بعد پھر لنڈن واپس آئے؟ میں سر تقریباً 7-8 مہینے, کیونکہ میں بھی اسٹاپ لسٹ میں چلا گیا اس کے بعد, تو میں بھی 7-8 مہینے ادھر پاکستانی دھکے کھاتا رہا آگے پیچھے. آپ غاروں میں اور مختلف جگہوں کے اوپر چھپ کے 8 مہینے گزارے. جی. اسی دورانیے میں جب آپ کا نام ECL میں ڈل گیا تو آپ نے نیشنلٹی چھوڑنے کی بھی کسی دور میں کوشش کی؟ جی, نیشنلٹی چھوڑنے کے لیے میں نے, اسی لیے تو مجھے پتا چلا کہ میں ECL میں ہوں, کیونکہ جب خان صاحب کو ملا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو میں اگلے دن ہی پاسپورٹ آفس چلا گیا پاسپورٹ بنانے کے لیے, پاکستانی پاسپورٹ, کیونکہ نیشنلٹی سرنڈر کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی دوسرے ملک کی نیشنلٹی چاہیے ہوگی. تو میں نے پاکستانی پاسپورٹ اپلائی کیا تاکہ میں یہ برٹش نیشنلٹی سرنڈر کر سکوں. تو میں نے جب انہوں نے مجھے ٹوکن دے دیا تو آدھے گھنٹے بعد 10-15 منٹ بعد انہوں نے مجھے واپس فون کر کے بلا لیا کہ آپ آ جائیں جی, آپ کا کچھ مسئلہ ہے. میں نے بولا شاید کوئی رہ گیا ہوگا کوئی فل کرنے کے لیے. جب واپس گیا تو پتہ چلا جی, انہوں نے بتایا جی کہ آپ تو اسٹاپ لسٹ میں ہیں, کل سے آپ کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. تو برٹش پاسپورٹ ویلڈ تھا؟ برٹش پاسپورٹ ویلڈ تھا جی. آپ نے اس کے بعد لنڈن آنے کی کوشش کی؟ میں کیسے آ سکتا تھا, میں اسٹاپ لسٹ میں تھا. برٹش ایمبیسی کو آپ نے انوالو کیا؟ وہ تقریباً 7-8 مہینے بعد میں برٹش ایمبیسی کے پاس گیا. پاسپورٹ آج تک نہیں بن سکا پاکستانی پاسپورٹ نہیں. اگر پاکستانی پاسپورٹ آپ بنوانا چاہ رہے تھے تو اس کی وجہ نیشنلٹی کو سرنڈر کر کے الیکشن لڑنا تھا. جی. خان صاحب کی ہدایات کے بعد. جی. تو 8 مہینے بعد جب آپ واپس آئے تو پہلے اسٹاپ لسٹ میں تھے, تو کیسے آنے دیا آپ کو انہوں نے؟ پھر میں کورٹ گیا, ہائی کورٹ, تو پھر میں ادھر سے نکلا. ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر؟ ہائی کورٹ سے آرڈر سے پہلے ہی انہوں نے مجھے نکال دیا, کیونکہ ہائی کورٹ نے جب بلایا نا ان کو انٹیریئر منسٹری کو, تو انہوں نے پھر مجھے نکال دیا, تو پھر میں نے واپس لے لی. برٹش ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے, ہوم آفس نے اور برٹش ایمبیسی نے آپ کی مدد کی اس ملک سے نکلنے میں. جی. برٹش نیشنل ہونا کتنا فائدہ مند ہے؟ برٹش نیشنل ہونا اس وقت تو میرے خیال سے پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو یا سیفٹی کے لیے یا سیکیورٹی کے لیے کوئی ملک ہے تو وہ انگلینڈ ہے. وہ انگلینڈ ہے.
ایون دو آپ کی ریلیجس تعلیم بھی یہاں پہ بہت بہتر ہے دوسرے ملکوں سے، ایون پاکستان سے بھی زیادہ اسلامی تعلیم بھی۔ 94% لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ انگلینڈ جیسے ملک کی نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیکھیں ہمارے خان صاحب ہیں، دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ اتنی اثاثیں چھوڑ کے ادھر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کس لیے؟ تو اپنی زندگی کا ہر مقصد تو یہ نہیں ہوتا نا کہ میں اپنی زندگی کے لیے سوچیں، کم سے کم ہمارا نام ہوگا کہ اس لشکر میں ہم بھی تھے۔ آپ بھی اسٹرگل کرنا چاہتے ہاں جی، ہم نے کی ہے۔ دیکھیں پچھلے میں ادھر اپنے بزنس اور کاروبار چھوڑ کے پاکستان میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے پاکستان میں ادھر محنت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے دن رات۔ میں 2008 سے اہلیہ اور بچے یہاں پہ ہی ہیں، جی کاروبار بھی یہیں پہ ہے۔ جی وہ کاروبار جب 8 مہینے پاکستان رکھے، ساری چیزیں ہوئی، آپ کے لیے ایک طرح سے ایگزائل تھا، تو کاروبار کا کیا ہوا؟ میرا کاروبار بند ہو گیا، ریسٹورنٹ بھی بند ہو گیا، ٹیک وے بھی بند ہو گیا، کیونکہ میرا جو مینیجر تھا اس کا دل کا وال پھٹ گیا، تو اس کو آپریشن کرانا پڑا، اور وہ بائی پاس کی طرح ہوتا ہے آپریشن، بڑا آپریشن۔ تو میری مسز ہاؤس وائف ہے، بچے میرے چھوٹے ہیں، تو سٹاف جو ہے نا وہ صحیح بزنس رن نہیں کر رہا تھا، تو ہیلتھ والوں نے میرا ایک ٹیک وے بند کیا، جس کا مجھے وہ آپ کو پتہ ہے جب ہیلتھ والے ادھر بند کر دیں کہ ٹیک وے گندا ہے یا ریسٹورنٹ گندا ہے۔ کتنے ملین پاؤنڈ کا نقصان ہوا؟ مجھے تقریباً $500,000 کا $500,000 تقریباً۔ آج فواد چودھری خان صاحب کے پھر سے اسپوک پرسن دکھائی دیتے ہیں، ان کی حمایت میں ہی بولتے ہیں۔ دیکھیں جی، فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، ہے، اور وہ دوبارہ اس کو اندر کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں فیصل واڈا کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ پہلے لڑتے ہوتے تھے جب پی ٹی آئی میں تھے دونوں، وہ کیونکہ وہ بھی ان دونوں کا سیاسی باپ ایک ہی ہے، تو اس لیے وہ اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ اس کو ان کرنے کے لیے، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بندے ان ہوں، تو ہی از ون آف دیم۔ اگر فواد چودھری صاحب جیلم میں ان ہوگے تو کیا جیلم کے عوام اور وہاں کے جو پارٹی کے رہنما ہیں قبول کریں گے؟ دیکھیں جی، اس کا بھائی ہے وہ دوسرا، کیا نام ہے وہ جو فیصل، ہاں وہ فیصل وکیل ہے، جو اس نے دونوں حلقوں میں الیکشن لڑا ہے، NA61 میں بھی اور NA60 میں بھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ 25-30 ہزار ووٹ مل جائے گی ایک حلقے سے۔ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا، لوگ تو اس کے ساتھ تھے، فواد کے ساتھ، کہ خان صاحب کی وجہ سے۔ تو اس کو ایک جب دیکھا اس نے گھاس نہیں ڈال رہے تو وہ بیٹھ گیا، اور اس نے پیپر واپس لینے کی ڈیٹ نکل گئی، تو ایک حلقے سے اس کی ووٹ نکلی 280، اور دوسرے سے بھی تقریباً کوئی اسی طرح نکلی۔ فواد چودھری جب عمران خان کے ساتھ ہے تو کتنے ہزاروں ووٹ لیے؟ تقریباً جب ضمنی الیکشن میں اس نے 74.5 لیے تھے جی۔ اگر فواد چودھری دوبارہ پارٹی میں واپس آ گئے تو کیسے روک پائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نہیں، خان صاحب کا تو ہر حکم ہمارے لیے جو وہ خان صاحب ہوگا، لیکن ایک سوال ہی نہیں پیدا خان صاحب اس کو لیے، یہ تو دھکے سے میں پارٹی میں یہ ہوں، میں ہوں، پارٹی بالکل ان کو لے گی نہیں، کیونکہ جتنا نقصان اس نے پارٹی کا کیا ہے، اس کی 2-3 کوالٹیاں ہیں۔ ایک یہ جھوٹ بڑی دلیری سے بولتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور یہ ہے کہ اس نے جب کہا تھا، ایک دفعہ کہا تھا جی کہ میں خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہو، جب اڈیالہ جیل سے باہر ٹکٹ نہ ہو تو میں تو کونسلر نہیں بن سکتا۔ وہ اس نے ایک زندگی میں پہلا سچ بولا ہے، میں کونسلر نہیں بن سکتا۔ باقی جو ہے نا اس کا کوئی سیاست اس کا ذریعہ معاش ہے۔ آپ نے حالیہ الیکشن جو ہوئے اس میں کور کمیٹی کے آپ رکن بھی ہیں، آپ اس الیکشن کمیٹی میں ٹکٹ دینے والوں میں سے تھے، آپ نے خود ٹکٹ لے کے الیکشن کیوں نہ لڑا؟ دیکھیں جی، میں نے اپلائی کیا، میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، انہوں نے بولا جی آپ کی برٹش نیشنلٹی ہے، میں نے بولا کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، میں کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں گیا، ٹریبیونل میں گیا، ٹریبیونل میں انہوں نے کہا جی کہ آپ سرنڈر کر دیں، ہم نے بولا جی یہ دیکھیں میں نے اپلائی کیا ہوا ہے پاسپورٹ، مجھے ٹوکن میرے پاس ہے، آپ مجھے اب آج پاسپورٹ دے دیں تو میں نیشنلٹی سرنڈر کر دیتا ہوں، یا پھر مجھے انڈر ٹیکنگ لے لیں کہ میں الیکشن لڑنے کے بعد اوتھ اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ اپنے وطن کی نیشنلٹی لینا چاہ رہے ہیں، نئی ملٹری پاسپورٹ، اور یہاں کی چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الیکشن لڑنے میں بھی یہی رکاوٹ ہے کہ برٹش پاسپورٹ اور پاکستانی ہونا چاہیے جی۔ یہ دوبارہ سے کوشش کریں گے آپ؟ انشاءاللہ یہ ہو گیا تو آپ سینٹ کے ممبر بھی بن سکتے ہیں اور الیکشن بھی لڑیں گے؟ دیکھیں جی، جو خان صاحب میری ڈیوٹی لگائیں گے نا نیشنلٹی کا کچھ بھی مجھے کرنا کے لیے میں کروں گا۔ لیکن فواد چودھری اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ ہیں؟ نہیں، فواد چودھری ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آگے تو کیوں آگے، کیسے آگے؟ اگر آگے تو خان صاحب مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ خان صاحب نے، شاید خان صاحب اگر کوئی دیکھے، لیکن میرے نہیں خیال خان صاحب اس کو کسی قیمت پہ بھی لیں گے۔ بپی جو ہیں انہوں نے بھی تو پریس کانفرنس کی تھی نا؟ اور بپی نے جی صرف کہا تھا جی کہ میں سیاست سے ریٹائرڈ ہوں، نہیں، اپنا وہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔
عہدہ چھوڑ دوں بس. اور کوئی انہوں نے سیاست کے بارے میں نہیں کہا, نہ ہی انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں کچھ. فون آئے اور دھمکیاں ملتی رہیں؟ وہ تو کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر اس کو ملی ہے. میں تو پھر بھی تھوڑا سینئر تھا. کیوں وہ لوگ آج بھی آگے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے؟ جی سوری, وہ لوگ آج بھی آگے ہیں, پہلی صف میں ہیں جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے تھے. دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ میرے خیال ہے ان کو خود آگے, ان کو موقع دے رہی ہے آگے ہونے کا. باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو چل بھی نہیں سکتے, وہ تو گھر سے باہر نکلتے ہیں, ان کو گرفتار ہے. ابھی دیکھیں یہ فواد چودھری ابھی بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتا ہے جی کہ مجھے مارا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. کسی کی جرت نہیں ہے ایسے آگے ٹی وی پہ بولے جو ان کے ساتھ نہیں ہے. صداقت علی عباسی جس کے اوپر صحیح ظلم کیا ہے, سب سے زیادہ اگر تشدد کسی نے برداشت کیا اس کا نام ہے صداقت علی عباسی. وہ ذرا باہر نکلے نہ آ کے بولے ٹی وی کے اوپر, وہ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے کیا نام ہے جی علی وان صاحب, ان کے اوپر تشدد ہوا, وہ آگے بولے ہاں ٹی وی کے اوپر کہ میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے الٹا لٹکایا, مجھے یہ کیا وہ نہیں بول سکتے. خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جانتے ہیں, ان کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں. کیا زین قریشی نے غداری کی؟ جی میں زین قریشی کو جانتا ہوں. زین قریشی بڑا اچھا انسان ہے, بڑا پولیٹیشین کے علاوہ وہ ایک بڑا اچھا انسان ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا. وہ مجبور تھے. دیکھیں جی اس کے بعد ان کی جب تک ان کو پارٹی نے شو کا نوٹس دیا وہ آ کے اپنا بتائیں گے کیا ہوا, لیکن ہے کہ انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے, ان کی بہن نے بھی کہا ہے, انہوں نے زین قریشی نے خود بھی اپنا وائس میسج جو ہے نا وہ پبلک میں کیا ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. بطور کور کمیٹی کا ممبر ہوتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا جس کو وہ لیڈ کریں گے؟ دیکھیں جی میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا, وہ تو کافی ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. کوئی بھی سیاستدان ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ خان صاحب کو چھوڑ کے کچھ کرے, کیونکہ خان صاحب کو کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو خان صاحب کو چھوڑے گا اور وہ زیرو نہ ہو. نہیں ہو سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے دیکھ لیا وہ کیا کیا ہٹک صاحب, پرویز ہٹک صاحب نے, اور دوسرے جتنے جہانگیر ترین صاحب, کیا ہوا ان کا. اسی طرح جو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کرے اس کا حال ہی سے بھی برا ہوگا. پھر جائیں گے پاکستان انشاءاللہ, بار بار جائیں گے پاکستان, انشاءاللہ. سیاست پھر بھی کریں گے. بالکل ابھی بھی کر رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. خان صاحب جیل میں ہیں, مخصوص نشستیں نہیں مل رہی, کوئی امید ہے یا مایوسی ہو چکی ہے؟ دیکھیے جی مایوسی تو پاکستان میں ہر انسان کو ہے, لیکن مایوسی کفر ہے. انشاءاللہ ہم اس کے جنگ کریں گے. ابھی بھی ہمیں اعتبار ہے عدالتوں پہ, اور ہماری عوام ہے ہمارے ساتھ ہے, پبلک ہمارے ساتھ ہے, پروٹیسٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے. بشرا بیگم سے جیل سے رہا ہونے کے بعد بات ہوئی یا کوشش کی؟ جی نہیں, ابھی آج ہی وہ آئی, ابھی میری بات ہو رہی تھی, بنی گالا پہنچ گئی ہیں, تو انشاءاللہ کوشش ہوگی ضرور ان سے ملاقات. کور کمیٹی کا اگلا اجلاس کب ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو. جب کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو سب جب آپس میں مشاورت کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے ووٹ اس حق میں ہوتے ہیں کہ احتجاج کریں, اور کتنے فیصد ووٹ ہوتے ہیں کہ احتجاج نہ کریں؟ دیکھیں جی ابھی تک اس بارے میں کسی ووٹنگ ہوئی نہیں احتجاج کے بارے میں. ڈی چوک والے احتجاج کے اوپر ہوئی تھی کہ اس کو نہیں, وہ خان صاحب نے اندر سے کہہ دیا. جب خان صاحب نے کہہ دیا تو وہ تو کہہ دیا, بس بات ختم. اس کے اوپر تب تو خان صاحب سے کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا. علی امین گنڈا پور تو خود سے کے پی کے ہاؤس چلے گئے اور وہاں سے واپس پہنچے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کی کوئی کور کمیٹی میں بات نہیں ہوئی. نہیں, اس دن کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں شہباز گل اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں دھرنا دیں گے, واپس نہیں جائیں گے. پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا تھا وہ پولیٹیکل کمیٹی. جی. اب یہ جو کور کمیٹی ہے اس کے کام کرنے والے کیا ہیں؟ کور کمیٹی بیسیکلی سپریم ہے, جو فیصلہ ادھر ہوتا ہے اس کے بعد پھر کور کمیٹی جو ہے نا اس کو انڈوز کرے گی. ٹکٹ دینے کی جب بات آئی اور آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے, اور وہ جو الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے کمیٹی بنی تھی, کتنے ممبران تھے اس میں؟ 13-14 تھے, لیکن ہے کہ کافی ساری بے ضابطیاں ہوئیں اس میں. آپ بھی اس میں تھے؟ ہاں جی. آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا نا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے. دیکھیں جی جو انسٹرکشن آئی ہوئی تھی خان صاحب, اس کافی سارا اس کے اپوزٹ بھی کام ہوا. جو خان صاحب نے کہا کہ فلاں بندے کو ٹکٹ دینا ہے, اس کمیٹی نے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے. میرے خیال میں ان میں سے کافی سارے لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں دیا, اور کافی سارے ایسے لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں تھا دینا ان کو دیا.
میں چاہتا ہوں آج سچ بولیں اور نام بتائیں کس کو دینا چاہیے تھا اور کس کو نہیں دیا گیا. یہ مجھے ڈیٹیل میں تو نہیں پتا، لیکن ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے کہ پنڈی ڈویژن میں کافی سارے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا اور اس کے بعد پھر ہے کہ انہوں نے جب کمپین شروع کر دی، ان کے فلیکس بنوا لیے، 2 ہفتے انہوں نے کمپین کر دی، اس کے بعد ان کا ویب سائٹ سے نام چینج ہو گیا آؤٹ آف بلو. پریشر کی وجہ سے ہوا. پریشر مجھے نہیں سمجھ آتی. میرے خیال سے اس میں پارٹی کا نقصان ہوا کہ جب آپ 2 ہفتے ایک بندہ کمپین کرتا ہے، اس کا آپ نام چینج کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، کوئی ریزن نہیں بتا. اس کا سیٹ بیک تو ہوگا. اس کا میں نے کور کمیٹی میں کہا تھا جی کہ اس کے لیے آپ کمیٹی بنائیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. تو کیا خان صاحب کو جب بھی آپ آئندہ جیل میں ملیں گے یا وہ باہر آئیں گے تو آپ ان کے دوست اور ورکر ہوتے ہوئے یہ سارا سچ بتائیں گے؟ میرے پاس بہت ساری ایسی باتیں دیکھیے جی، ابھی خان صاحب اندر ہیں، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، لڑائی نہیں پارٹی میں ڈالنا چاہتے، لیکن کافی ساری باتیں ہیں جو کہ میں نے خان صاحب کو ڈائریکٹ بتاؤں گا اور کافی پارٹی کی سینئر لیڈر کے سامنے بیٹھ کے خان صاحب کو بتاؤں گا. کیا بے ضبطیوں کا مطلب مالی معاونت لی گئی ٹکٹ دینے کے اویس؟ اس کا مجھے کوئی میں وٹنس نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کا. کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو انتخابات میں ٹکٹ دیے گئے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جن کو خان نے نہیں کہا تھا، اس میں ان کا پریشر تھا؟ I'm sure. ایسا تھا. I'm sure تھا. اگر وہ کمیٹی کے 14 لوگ تھے اور 14 لوگوں میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں، دیکھیں وہ 14 لوگوں کو ان بورڈ ہی نہیں کیا گیا. اچھا نہیں، ابھی ٹکٹ کس نے دی؟ ابھی ہر ریویو ہر ضلع کی نا، ہر ڈویژن کی ریویو کمیٹی بنی، اور پنڈی ڈویژن کی جو بنی تھی نا ریویو کمیٹی نارتھ پنجاب، اس میں میں بھی تھا نارتھ پنجاب کی، اور اس میں ایک ریویو بھی نہیں آیا. لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے لیکن نہیں آئے. لیکن یہ ساری باتیں خان صاحب باہر آئیں گے، یہ ساری میرے پاس لکھی ہوئی ہیں اور ساری میں خان صاحب کے سامنے رکھوں گا. شاہ محمود قریشی نے اتنی لمبی جیل کاٹی، اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ایسے کریں گے؟ دیکھیں جی، شاہ محمود قریشی صاحب جب سے پارٹی میں آئے انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، اور بالکل ہمیں تھا کہ خان صاحب کا ساتھ دیں گے اور انہوں نے دیا. پرویز الہی نے سرپرائز کیا آپ کو؟ وہ بالکل جی سرپرائز تھا کہ کیونکہ وہ ان کی فیملی ہے چودھری شجاعت صاحب، اور وہ میں نے سوچتا تھا کہ فیملی بھی پریشر میں ہوگی اور پرویز صاحب کے اوپر پریشر ہوگا، لیکن انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور خان صاحب کا ساتھ دیا. فارم 45 کے تحت جیلم سے پی ٹی آئی نے کتنی سیٹیں لی؟ فارم 45 ہم تینوں ایم پی جیلم کے جیتے ہیں فارم 45 پہ، اور ایم این اے دونوں ہمارے جیتے ہیں. ایم این اے جو ایک ہمارے ایم این اے جو میرے 19-20 ہزار سے جیتے ہیں، دوسرے جو این اے 60 والے وہ تو ہمارا تقریباً 55-60,000 سے جیتا ہے. اتنے بڑے مارجن سے؟ اتنے بڑے مارجن سر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر سے، وہ آ رہا کدھر سے. جی یہ جیلم پہلا شہر ہے، 9 مئی کے بعد پہلا جلسہ جیلم نے کیا 9 مئی کے بعد. ٹھیک. اور اس میں شیخ وقاص صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو روکا بھی گیا لیکن وہ آئے، انہوں نے جلسہ کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا. پولیس نے روکا نہیں آپ کو؟ سر ہم نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی، پھر بھی کر لیا. پھر بھی ہم نے لوگوں کو فون پہ میٹنگ کا کہا کہ، اور بہت بڑا جلسہ کیا، 4-5 ہزار بندہ تھا. اور اس بات کا خان صاحب کو علم ہے؟ خان صاحب کو علم ہے اس بات کا. اور شیخ وقاص دوسرے بندے ہیں جو شیر افضل کے ساتھ، یہ دونوں مل جائیں، میں کہتا ہوں کہ ایسا یہ کام کر سکتے ہیں کہ دنیا یاد رکھے. ان کو کس کی اجازت چاہیے؟ خان صاحب کی. خان صاحب آج کہتے ہیں شیخ وقاص صاحب اور شیر افضل دونوں. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی شیر افضل مرور کہتے ہیں کہ عمران خان اجازت دیں تو ہم یہ کر دیں گے. خان صاحب کیوں نہیں کہتے؟ سر اب مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کو اندر جا کے کیا انسٹرکشن دیتے ہیں، اور خان صاحب پھر وہ یقین ہے کہ میرے خیال سے احتجاج کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. کیا یہ درست ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں جلسہ کرو، سب چیزیں کرو، احتجاج کرو، لیکن باہر آ کے بتایا نہیں جاتا؟ ایسا ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جس حساب سے کہہ رہے ہیں نا کہ جلسے کرو یا احتجاج کرو، اس حساب سے ہو نہیں رہے. گور خان کو آخری ملاقات میں سنا گیا سخت ڈانٹ پڑی، انہوں نے کہا کہ کیوں وہاں دھرنا نہیں دیا اور کیوں واپس چلے گئے تھے؟ جی مجھے اس کا نہیں اندازہ. جب علی امین گنڈا پور عمران خان سے بھاگ جانے کے بعد ملیں گے تو وہ کیا منظر ہوگا؟ خان صاحب کیسی ٹریٹ کریں گے ان کو؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی. ابھی تک کلیئر سچویشن کسی کو بھی نہیں پتا. کسی کو بھی نہیں پتا. فرشتوں کو بھی پتا ہے؟ نہیں پتا. آپ نے جیلم میں جلسہ کرنے کی کوشش کی، کر لیا،
فواد چودھری صاحب جلسہ کریں گے تو کتنے لوگ آ جائیں گے جیلم میں؟ اس کے پاس پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں جائے گا. کیوں نفرت کرتے ہیں لوگ فواد چودھری؟ کیونکہ اس نے جب وہ پی ٹی آئی کا دور تھا اس نے ورکروں کے ساتھ بہت زیادتی کی. ایک بھی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے جس کو اس نے کوئی نوکری لے کے دی ہو یا کسی کو پولیٹیکل کوئی پوسٹ لے کے دی ہو. اس نے تو صرف اپنا دڑا بنانے کی کوشش کی ہے بس. فیصل واڈا اور فواد چودھری ایک ہی چیز کے مورے ہیں. ان دونوں کا سیاسی باپ ایک ہی ہے. یہ لنگوٹی ہیں سیاسی. ہاں بالکل. اس وقت ایک ہی مقصد ہے دونوں کا. فیصل واڈا اور فواد چودھری ایک ہی پیج پہ. ایک پیج پہ. ایک دوسرے کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ ایک دوسرے کی ان کا اوپر سے باس ایک ہے نا. باس ایک ہے. باس ایک ہے. خان صاحب کو کب تک جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی خان صاحب کے اوپر کیس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہم پریشر کریٹ نہیں کریں گے, جب تک احتجاج نہیں ہوگا اور فل فورس کے ساتھ جیسے شیر افضل کہتا ہے ایسے احتجاج نہیں کریں گے, تب تک خان صاحب کے لیے مشکل ہے. چند لوگوں کے نام لوں گا, ان کے بارے میں ایک لفظ اور ایک جملہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شبلی فراز. شبلی فراز ویری کلیور پرسن. گور خان. انٹیلیجنٹ. اسد کیسر. اسد کیسر اچھا پولیٹیشین. علی محمد خان. علی محمد خان ایک بہت اچھا اسپیکر. شہریار افریدی امریکہ کیوں ہے؟ شہریار افریدی امریکہ ہے کیونکہ پاکستان میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میرے خیال سے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں. کبھی مراد سعید سے بات ہوئی؟ نہیں. پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا اور خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اس سارے حالات کے باوجود؟ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ مجھے پاکستان کا فیوچر روشن نظر آ رہا ہے, اور خان صاحب کے بغیر مجھے پاکستان کا فیوچر اتنا ڈارک نظر آ رہا ہے کہ میری پھر ایڈوائز ہوگی لوگوں کو کہ پاکستان چھوڑو اور نکلو. وہ تو پہلے سے تیار ہیں. بالکل ہے, لیکن ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہمیں پاکستان کا اتنا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ادھر سے پھر جائیں گے اور فخر سے بولیں گے کہ ہم اس تحریک کا حصہ تھے, آج پاکستان کامیاب ہے. آپ لنڈن آ گئے ہیں تو خان صاحب کو بھی یہی مشورہ کیوں نہیں دیتے جیل سے نکلے اور انگلینڈ آ جائیں بچوں کے پاس؟ دیکھیں اگر یہ کام خان صاحب نے کرنا تو وہ بہت عرصہ پہلے کرتے. خان صاحب اپنے لیے پاکستان نہ تھے نہ ہیں. خان صاحب جن لوگوں کے لیے ہیں وہ پاکستانی ہیں. جب پہلی بار جیل میں ان سے ملے اور وہ خان جو دنیا میں ہیرو مانا جاتا ہے اور پاکستانیوں کا, کیا فیلنگز اور جذبات تھے اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کے؟ قسم سے اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی, اس کو صرف فکر تھی پاکستانیوں کی. نہیں, آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں ان کو دیکھ کے جی مجھے بہت حوصلہ ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ جس کے پاس اتنی آسائشیں تھیں, سب دنیا اس کو اپنا ہیرو مانتی ہے, نہ پاکستانی پوری دنیا ان کو ہیرو مانتی ہے, اگر یہ قائم ہے تو ہم کون کی نہیں. بنی گالا کی رونقیں بشرا بیگم کے آنے سے بحال ہو گئی ہیں. جی یہ ایک کیسی خبر ہے پارٹی کے لیے؟ پارٹی کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے خان صاحب بھی مطمئن ہوں گے اس خبر سے. عمران خان کے اوپر اس وقت کوئی کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے جیل میں رہیں, وہ صرف ریمانڈ کے اوپر جیل کے اندر ہے. جی. اگر ملٹری کورٹس بن گئی تو کیا ہوگا؟ تب کریں گے احتجاج؟ سر احتجاج ہمیں ابھی کرنا چاہیے. ملٹری کورٹ یا کسی بھی کورٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پارٹی کو چاہیے, ہماری لیڈرشپ کو خان صاحب سے پرمیشن لے کے شیر افضل اور شیخ وقاص صاحب یہ دونوں لیڈ کریں, اور انشاءاللہ یہ دو بندے ہیں جو پبلک کو اٹھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, پولیٹیکل ویژن ہے ان کا. کہیں ایسے نہ ہو کہ شیر افضل, عمران خان اور شیخ وقاص قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور پیچھے دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو. سر دیکھیں جی, میں بڑے عرصے سے پارٹی میں ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ لوگ وہ نہیں ہیں, ہٹنے والے نہیں ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ہٹنے والے کون ہیں. میں نے اور لوگوں کو بھی نام لے سکتا تھا, ان دونوں کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ دلیر ہیں اور خان صاحب کے سچے سپاہی. ڈاکٹر زرکا اور دیگر ایم این ایز اور سینیٹر جنہوں نے آئینی ترمیم میں ساتھ دیا, ان کو پارٹی سے فارغ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. کون کرے گا؟ انشاءاللہ خان صاحب آرڈر کریں گے اور ہوں گے. جی. آئندہ الیکشن میں بھی عمران خان یا پی ٹی آئی جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیتے گا. میں کہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ تو پھر لوگوں کو تھوڑی بہت کمپین کرنے کی ضرورت تھی, جاتے تھے. اگلے الیکشن میں لوگ تصویر بھی نہیں دیکھیں گے,
बैंगन हो, चिमटा हो, कुछ भी हो। कुछ भी हो। और इस बार हमने 80% वोट लिए, अगली दफा इंशाल्लाह 95% कम से कम वोट लेंगे, कम से कम कम से कम। खान के साथ ही रहेंगे भले जैसे कैसे हालात, जो मर्जी हो जाए, जो नुकसान हुआ दुख नहीं, नहीं कोई दुख नहीं। जो अजियत बर्दाश्त की अफसोस नहीं। खान साहब का एक मैसेज आ जाता है ना, यू आर अ स्टार, वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। सब कुछ है। पीटीआई के वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे? पीटीआई के वर्कर को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा लीडर दलेर है, खड़ा है, आप लोगों के लिए खड़ा है, और इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर आएगा। और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सोबतें बर्दाश्त की पीटीआई के वर्कर ने, और पीटीआई का वर्कर बस थोड़ा वक्त रह गया। दलेरी से आप खड़े रहे तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल आपका है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।